12ویں آرٹس و سائنس کے عزیز طلباء و طالبات، اطلاقی مہارت کے تحت اضافی مطالعے کے تحت آج ہم فیچر نویسی کیا ہے، یہ سبق ہم نے پہلے بھی پڑھے ہیں، لیکن ریویژن اور یادی کے طور پر آج دیکھ رہے ہیں کہ فیچر نویسی کی نوعیت کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں جن کے پیچھے چھپی ہوئی تفصیلات سے قارئین کو واقف کرانا ضروری ہوتا ہے، لیکن خبر میں اس کا موقع نہیں ہوتا۔ اس مقصد کے لیے جو مضمون لکھا جاتا ہے اسے فیچر کہتے ہیں۔ آکسفورڈ ڈکشنری میں فیچر کی تعریف حسب ذیل ہے: اٹ از اے نان نیوز آرٹیکل ان اے نیوز پیپر۔ اس سے مراد خبر کے پیچھے چھپی اہم اور دلچسپ باتیں ہیں۔ اخبار مغربی ملکوں کی پیداوار ہے، اسی لیے بھارت کی صحافت میں بھی وہاں کے کئی تصورات شامل ہو گئے۔ ان میں سے ایک فیچر بھی ہیں جو اخبار پڑھنے والوں کی ضرورت بن چکا ہے۔ خبر جس واقعے سے متعلق ہو اس کی تفصیلات قارئین تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے، اسی مقصد سے فیچر لکھا جاتا ہے۔ فیچر کو نان نیوز آرٹیکل کہا گیا ہے، تاہم اس کا تعلق ہمیشہ خبر سے ہوتا ہے، اس کی تازگی برقرار رکھنا ضروری ہے۔ فیچر وقوع پذیر ہونے والے اور پیش آنے والے واقعات سے متعلق ہوتا ہے، اسے ہنگامی تحریر بھی کہا جاتا ہے۔ فیچر فوری طور پر لکھی جانے والی تحریر ہے، اس کے باوجود اس میں غلطیوں سے دامن بچانا ضروری ہے، کیونکہ حقیقت پر مبنی ہونے کے سبب اس میں خیال آرائی کی گنجائش ذرا کم ہی ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فیچر خبر کو پرلطف بناتا ہے اور وہ پڑھنے والوں کے احساسات کا خیال رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ قارئین کی تسکین ضروری ہے۔ فیچر ایک منفرد قسم کی تحریر ہے جس کی مخصوص خوبیاں ہیں۔ فیچر کا اسلوب اور اس کی دلکشی قارئین کو باندھے رکھتی ہے۔ اس کی زبان سادہ، عام فہم اور اپنائیت سے بھرپور ہوتی ہے۔ کم لفظوں میں وسیع مفہوم بیان کرنے کے علاوہ قارئین کے دلوں تک پہنچنے کی صلاحیت بھی اس میں ضروری ہے۔ ظاہر ہے زبان پر ایسی قدرت بڑی مشق و محنت کے بعد ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ فیچر کے مطالعے سے قارئین کو مسرت، تفریح اور معلومات حاصل ہوتی ہے، اس سے مطالعے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ فیچر کبھی کبھی اپنے پڑھنے والوں کو چونکاتا ہے، اس کا موضوع، اسلوب اور مواد انہیں دعوت فکر بھی دیتا ہے۔ اپنی بات کو مؤثر انداز سے پیش کرنے کے لیے اس میں اعداد و شمار، تصاویر، کارٹون، ترسیم اور جدول کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ فیچر میں اپنے تجربات، اس موضوع سے متعلق معلومات بھی پیش کی جا سکتی ہیں۔ فیچر کی مندرجہ قسمیں ہیں: نمبر 1 سوانحی فیچر، نمبر 2 تاریخی مقامات سے متعلق فیچر، نمبر 3 انوکھے، پراسرار اور حیرت انگیز موضوعات پر مبنی فیچر۔ موضوع اور تحریر کے اعتبار سے فیچر کی مزید قسمیں ہیں: خبر پر مبنی فیچر، سوانحی فیچر، انٹرویو پر مبنی فیچر، تاریخی مقامات سے متعلق فیچر۔ ان میں سے چند متعلق معلومات اس طرح ہیں۔ سوانحی فیچر کسے کہتے ہیں؟ اصل میں سماج میں کارہائے نمایاں انجام دینے والے افراد سے متعلق بھی فیچر لکھا جا سکتا ہے۔ کسی مخصوص اہمیت کا حامل کوئی کسی خاص شعبے میں غیر معمولی کامیابی کا حصول کرنے والا، کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے یا کسی منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کی گئی کوششیں یا کوئی کارنامہ فیچر کا موضوع ہو سکتا ہے۔ کسی شخص کے انعام سے سرفراز کیے جانے پر، کسی کی سالگرہ پر، کسی مشہور شخصیت کے یوم وفات پر یا کسی ادارے کے جشن سیمی یا کسی خاص موقع پر فیچر لکھا جا سکتا ہے۔ شخصیات سے متعلق فیچر تیار کرتے وقت کئی وسائل کا کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ کسی شخص سے متعلق شائع ہونے والے مضامین، اس کی سوانح، آپ بیتی یا اس کے ساتھ کام کرنے والوں، اس کے دوستوں، رشتہ داروں کے لیے گئے انٹرویو وغیرہ
کے ذریعے معلومات حاصل کر کے عمدہ فیچر تیار کیا جا سکتا ہے۔ ایسے فیچر ماہ و سال کی تفصیلات، اعداد و شمار و تعارف تک محدود نہیں ہوتے، بلکہ اس تحریر سے شخص کی طرز حیات، انفرادی خصوصیات، عادات و اطوار وغیرہ کے متعلق واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ اس قسم کی تحریروں کی ایک اہم خوبی ان میں پائے جانے والے جذبات کا اظہار ہے جو قاری کو متاثر کرتا ہے۔ دوسری قسم تاریخی مقامات سے متعلق فیچر تیار کرنا۔ مختلف شہروں اور قصبوں کو تاریخی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ کہیں کھدائی کے دوران دفینے، کتبے، پرانے سکے، دستاویزات، برتن اور تامر پٹ وغیرہ نکل آتے ہیں اور ان سے کسی علاقے کے متعلق نئے حقائق سامنے آتے ہیں۔ کبھی ماہرین آثار قدیمہ کے بیانات سے نئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ان سب کی مدد سے کسی تاریخی مقام کے بارے میں فیچر لکھا جا سکتا ہے۔ فیچر تحریر کرنے والا ان مقامات کی سیر کرتا ہے اور وہاں سے حاصل ہونے والی معلومات کے سہارے فیچر لکھتا ہے۔ اس میں مشاہدات، تجربات، کسی تاریخ کے ماہر سے ہونے والی گفتگو یا تقریر سے معلوم ہونے والی باتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ اس قسم کے فیچر کے لیے تصاویر اور نقشوں کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، مثلاً احمد نگر کا زمینی قلعہ، شنیوار واڑہ، بی بی کے مقبرے کی سنگ تراشی وغیرہ۔ اسی طرح عزیز طلبہ، انوکھے اور پراسرار و حیرت انگیز واقعات پر بھی فیچر لکھا جا سکتا ہے۔ عام طور پر کسی علاقے کے عجیب و غریب قدرتی مناظر، کوئی پراسرار واقعہ، کوئی کرشمہ وغیرہ اس قسم کے فیچر کو موضوع ہوتا ہے۔ اس قسم کے فیچر لکھتے ہوئے واقعات یا حالات کی تصدیق ضروری ہے۔ معلومات معتبر اور مصدقہ ہونی چاہیے، مثلاً سانگلی کے سیلاب کے پانی کی سطح کا 58 فٹ تک پہنچ جانا، ہمالیہ کے قدرتی مناظر، بڑے حادثے میں کسی بچے کا محفوظ رہ جانا، کسی کسان کا پانی ڈھو کر سینکڑوں درختوں کی آبیاری کرنا اور انہیں زندہ رکھنا وغیرہ واقعات اس قسم کے فیچر میں جگہ پا سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ تو ہی فیچر کی قسمیں ہیں۔ فیچر نویسی کے وقت یا فیچر تحریر کرتے وقت کن باتوں کا ملحوظ رکھنا چاہیے؟ فیچر کا تعلق صحافت سے ہے۔ صحافت کب تجارت کی حیثیت حاصل ہو چکی ہے، اس لیے قارئین کی ضروریات کا ہمیشہ خیال رکھا جاتا ہے۔ اخبار کے مالکان قارئین کی ذوق کی تسکین کا سامان مہیا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ قارئین کی تعداد پر اخبار کی فروخت منحصر ہوتی ہیں، اس لیے قارئین کی ضروریات اور پسند کا خاص طور پر خیال رکھا جانا ضروری ہے۔ قارئین کی دلچسپی کیا ہے، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ صحافت میں قارئین کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ انہی کے ذریعے اخبار کا کاروبار چلتا ہے اور اسے مقبولیت حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے قارئین کی دلچسپی کے پیش نظر اخبار میں مختلف تحریروں کو جگہ دی جاتی ہے۔ اگر اخبار دیہی علاقوں میں پڑھا جاتا ہو تو وہاں کے قارئین کی دلچسپی اور پسند کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ان کے لیے مناسب موضوعات اور زبان کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اسی طرح وقت کی اہمیت بھی فیچر میں اہمیت رکھتی ہے۔ فیچر لکھتے وقت اس کی منصوبہ بندی اس طرح کی جاتی ہے کہ وہ وقت کی ضرورت کے لحاظ سے حسب حال ہو۔ بر وقت پیش کی جانے والی تحریریں دلچسپی سے پڑھی جاتی ہیں۔ خبریں پرانی ہو جائیں تو ان پر لکھے گئے فیچر قارئین بھی دلچسپی کھو بیٹھتے ہیں۔ فیچر میں خبروں کی تفصیل نہیں ہوا کرتا، خبر کے پس پردہ احساسات اور اس کے خیالات کو فیچر میں جگہ دینا ضروری ہے۔ ان کا انوکھا پن فیچر کی جان ہے۔ فیچر میں خبریں ہی کو دہرایا جائے تو پڑھنے والے کی دلچسپ نہیں ہوتی، اس لیے اس خبر کے متعلق تجسس کو بیدار کرنا اور دلچسپی کو بڑھانا ضروری ہوتا ہے۔ اس خبر سے متعلق انوکھے پہلوؤں کا بیان ہی اس فیچر کو دلچسپ بناتا ہے۔ اور سب سے پہلے عزیز طلبہ، قارئین کی دلچسپی کا خیال رکھنا فیچر نگار کو بہت ضروری ہے۔ فیچر کی منصوبہ بندی کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ قارئین کی دلچسپی شروع سے آخر تک برقرار رہے۔ اس مقصد کے لیے فیچر کا موضوع، مرکزی خیال، ذیلی عنوانات، تجزیہ، تصاویر اور مختلف جملوں کے سلسلے میں غور و خوض کرنا ضروری ہے۔ تصاویر کہاں دستیاب ہوں گی اور مواد سے متعلق تصاویر کس طرح پیش کی جائیں، اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ایک تصویر 1000 لفظوں پر بھاری ہوتی ہے،
اس قسم کی منصوبہ بندی سے فیچر لکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ عزیز طلباء، تو فیچر نگاری برودات نگاری اور صحافت کی طرح، خبر نگاری کی طرح ایک صنف سخن ہے، لیکن خبروں سے نیوز کے مقابلے میں تفصیلی معلومات فراہم کرنا فیچر کہلاتا ہے، اور فیچر جو ہے نان نیوز آرٹیکل کہا جاتا ہے اس کو۔ یہ بہت اہم ہے اور اس کی زبان سادہ ہونی چاہیے۔ تو بچوں، آج ہم نے اطلاقی مہارت اضافی مطالعے کے تحت فیچر نویسی، فیچر نگاری کو پڑھا ہے۔ آپ ایک بار اپنے گھر میں کتاب سے اس کو ریویژن کریں اور اس کی نوعیت کو سمجھیں اور فیچر لکھنے کی مشق کریں۔